یہ ہوتے ہیں کیا ڈیجیٹل رائٹس؟ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. ڈیجیٹل رائٹس ہوتے یہ ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک ہیومن رائٹس ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں, قانون میں آپ کے پاس ایک سیٹ آف رائٹس ہیں, فنڈامنٹل رائٹس. وہ رائٹس ہو گئے فریڈم آف ایکسپریشن, رائٹ ٹو سیفٹی, ایکسیس ٹو انفارمیشن, پرائیویسی, اور بہت سارے دوسرے رائٹس ہیں جو کانسٹیٹیوشن آپ کو گارنٹی دیتا ہے جس کی, اور پھر لاز کے تھرو وہ جو ہے آپ کو امپلیمنٹ کر کے قانون کے تحت جو وہ آپ کو رائٹس دیے جاتے ہیں مختلف جگہوں پر. نا یہ ہوتا ہے ہمارے آف لائن رائٹس. لیکن یہی رائٹس جو ہے اب آن لائن ٹرانسفر ہو گئے, بیکاز آن لائن اور آف لائن کا جو کیا کہتے ہیں لائن ہے بیچ میں, وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتی. تو یہی رائٹس جب آپ آن لائن ڈیجیٹل ورلڈ میں یا ٹیکنالوجی ورلڈ میں اپلائی کرتے ہیں تو وہ ڈیجیٹل رائٹس ہے. اس کی ایگزامپل یہ ہوگی فریڈم آف ایکسپریشن, جس کی بہت زیادہ جو ہے کانورسیشن ہو چکی ہے پچھلے کچھ سالوں میں, 5-6 سالوں میں بہت زیادہ کانورسیشن آج کل تو بہت زیادہ ہو رہی ہے. آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے. پرائیویسی ایک دوسری کانورسیشن ہے. ہمارا پرائیویسی کا حق جو ہے بنیادی ہے. گھروں میں پردے لگائے جاتے ہیں, دروازے بند کیے جاتے ہیں, وہ پرائیویسی ہے. کوئی آپ کے گھر میں ایسے ہی اندر آ کے نہیں بیٹھ سکتا یا نہیں گھس سکتا, کیونکہ وہ آپ کا رائٹ ٹو پرائیویسی مجروح کریں گے. سملرلی یہی رائٹ جو ہے آپ کا انٹرنیٹ پہ یا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پہ لاگو ہوتا ہے. وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو آ کے آپ کا اکاؤنٹ ہیک نہیں کر سکتا, کوئی آپ کی تصویریں کاپی نہیں کر سکتا, اور آپ کی جو ہے دوسری پروفائل نہیں بنا سکتا. یہ آپ کا رائٹ ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے بالکل. اور اگر آپ میرا رائٹ مجروح کر رہے ہیں تو تصویر لگانے کی بنیاد پر میں مجرم نہیں ہوں. آپ جس نے میری تصویر کاپی کیا یا آپ جس نے میرا اکاؤنٹ ہیک کیا ہے, آپ مجرم ہیں. تو یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ جی اچھا آپ نے تصویر کیوں لگائی, آپ بغیر دوپٹے کی تصویر کیوں لگائیں, یا آپ آن لائن تھی کیوں, یا آپ نے ایسی چیز پوسٹ کیوں کی, وہ ساری چیزیں جو ہے ان سینیریوز میں اپنا فریڈم آف ایکسپریشن ایکسرسائز کر رہی ہوں. وہ فریڈم آف ایکسپریشن جو کچھ 7 کیا کہتے ہیں ایکسیپشنس ہیں کانسٹیٹیوشن میں, ان 7 ایکسیپشنس کے علاوہ اگر میں ان ایکسیپشنس کو وائلیٹ نہیں کر رہی ہوں تو میں اپنا رائٹ ایکسرسائز کر رہی ہوں فریڈم آف ایکسپریشن کا. اب اس فریڈم آف ایکسپریشن کے رائٹ کو ایکسرسائز کرنے کے دوران آپ اگر میری پرائیویسی کو وائلیٹ کرتے ہیں تو آپ مجرم ہیں. آپ نے میرے فریڈم آف ایکسپریشن کا غلط استعمال کرتے ہوئے آپ نے میری پرائیویسی مجروح کی ہے, تو قانون آپ سے نمٹے گا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں مجھے پروٹیکشن دی گئی ہے. تو یہ ہمارے جو ڈیجیٹل رائٹس ہوتے ہیں کہ آپ کے جو بھی رائٹس ہیں ایز اے ہیومن بینگ, وہ جو ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں انٹرنیٹ پر یا آن لائن کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجی, ناٹ جسٹ آن لائن, وہ ڈیجیٹل رائٹس کہلاتا ہے. زبردست. تو مجھے بتائیں کہ پرائیویسی کس طرح سے ہمارے یہاں وائلیٹ ہوتی ہے. آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا ہے اپنے پوری اس NGO کے کریئر میں؟ بہت زیادہ ایکسپیرینسز ہیں پرائیویسی وائلیشنس کے. ایک پرائیویسی اس طرح کی وائلیٹ ہوتی ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل کسی سے فون پہ آپ بات کر رہے ہیں, آپ کا پارٹنر ہے, اور جو ہے ان کو آپ نے تصویریں بھیجی ہیں انڈر دا پریٹیکسٹ آف ٹرسٹ کہ میں آپ سے ریلیشن شپ میں ہوں. یہ صرف ایسی وجہ سے نہیں کہ کیا کہتے ہیں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا ریلیشن شپ. ایک کیس تھا جس میں ایک آرگنائزیشن ہے ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن, لاہور بیسڈ ہے. ان کی سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن ایک ان کی جو ہے ہیلپ لائن ہے جو کہ ہم نے 2016 میں اسٹارٹ کی تھی. اور 2016 میں اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ قانون آ گیا اب سائبر کرائم لاء کا, تو اس کے تحت جو ہے لوگوں کو اس کے لیے ہیلپ دینی ہے کہ کس طرح سے قانون کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. ہم اس کے لیے ان کو مدد کریں گے کہ اگر کمپلینٹس فائل کرنی ہے. ان کے پاس ایک کیس آیا تھا جو کہ لٹرلی یہ تھا کہ ایک عورت کا میاں اس کو بلیک میل کر رہا تھا کہ میرے پاس تمہاری یہ تصویریں ہیں, شوہر ہے یہ آپ کا, وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے کہ میرے پاس آپ کی تصویریں ہیں, اگر تم یہ چیز جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر تم یہ نہ کرو تو میں تمہاری یہ تصویریں جو ہے لیک کر دوں گا. یہ شوہر کہہ رہا ہے. تو یہ پورا جو ہے ایک سملر کیس فیونسے ہے یا ایکس فیونسے ہے, منگیتر ہے, اور وہ آپ کو اس طرح سے بلیک میل کر رہا ہے. یہ آپ کی ایک وائلیشن آف پرائیویسی ہے کہ آپ نے جو تصویریں شیئر کی انڈر دا پریٹیکسٹ آف ٹرسٹ کہ میں آپ کو ٹرسٹ کرتی ہوں یا میں آپ کو ٹرسٹ کرتا ہوں, اور میں آپ کو جو ہے یہ کانٹینٹ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں جسٹ فار یور آئیز. یہ آپ دنیا بھر میں کہیں نہیں پھیلا سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ جا کے اس ٹرسٹ کو جو ہے آپ وائلیٹ کرتے ہیں کہ بلیک میل کر رہے ہیں پہلے, پھر اگر بلیک میل کی شرائط جس بیسس پہ آپ جن شرائط کے ساتھ آپ بلیک میل کر رہے ہیں اگر وہ شرائط پوری نہیں کی جاتی ہیں تو آپ ان کو ایکچولی جا کے کہیں پہ پوسٹ کر دیتے ہیں تصویروں کو. یہ وائلیشن آف پرائیویسی ہے, وائلیشن آف ٹرسٹ کے ساتھ.
تو یہ ایک ایگزامپل ہے. اندر ایگزامپل دیٹ آئی کین ٹیل یو, جو ایک کیس بہت ینگ لڑکی تھی, وہ تو پھر 2018 میں اس نے کیس اپنا اسٹارٹ کیا تھا. وہ اس ٹائم پہ آئی تھنک 17 سال کی تھی, انڈر ایج چائلڈ, انڈر ایج گرل. اس کا ہوا یہ تھا کہ شی واز ان اے ریلیشن شپ, اے لانگ ڈسٹینس ون, کوئی 1-1.5 مہینہ پرابیبلی اس کا وہ ریلیشن شپ رہا ہوگا. شی واز فرام لاہور اینڈ دا گائے واز فرام اندر سٹی. ایکسچینج آف پکچرس ہوئے. اس کے بعد پھر شی واز بینگ بلیک میلڈ کہ یہ اچھا یہ تصویریں جو ہے ان کا بریک اپ ہوا ہے, اور اس کے بعد دا گائے سیڈ کہ یہ تصویریں جو ہے آئی ایم گوئنگ ٹو سینڈ ٹو یور پیرنٹس, ٹو یور مدر اینڈ ٹو یور برادر. شی اگنورڈ. لیکن اس کے بعد جو ہے ہی ایکچولی سینٹ اٹ ٹو دا مدر اینڈ دا برادر. اچھی بات یہ ہوئی اس کے کیس میں, اس بچی کو اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے سپورٹ ملا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس قانون ہے تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, چلو FIA چلو. کیونکہ بچی انڈر ایج تھی, 18 سال کی نہیں تھی اب تک, تو اس کو گارڈین کے ساتھ جانا تھا. گارڈین اس کی ماں تھی. وہاں گئے ہیں, کمپلین فائل کی ہے FIA کے ساتھ. FIA نے 2 دن میں جو ہے لڑکے کو اریسٹ کر لیا. نا جب اریسٹ کر لیا تو آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جی اچھا اب یہاں سے جو ہے کارروائی شروع ہوگی قانون کی. وہ بچی ابھی تک جو ہے وہ اپنا کیس لڑ رہی تھی. ریسنٹلی جو ہے کورٹ سے اس کی جو اپلیکیشن تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی, جسٹ آن دا بیسس کہ جی یہ اوفینس جو ہے پہلے اس کے لیے وہ اریسٹ ہو چکا ہے, اس نے معافی نامہ اس نے ایشو کر دیا تھا, تو اب وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اریسٹ ہم اور ڈو اینی کارروائی آن ہم. لیکن وہ کیوں دوبارہ اریسٹ ہوا تھا, اس کو اریسٹ کر کے ریلیز کیا تھا FIA نے, اور وہ کس بیسس پہ دوبارہ اریسٹ ہوا ہے, اور اریسٹ ہونا تھا FIR نہیں کٹ رہی تھی اس پر, بیکاز اس نے جو تصویریں تھیں نا وہ لڑکی کی تصویریں اور ویڈیوز وہ اس نے ڈال دی تھی پورن ویب سائٹس پر. اس نے پہ ڈالی ہیں تصویریں, اور بیکاز وہ بہت بڑی ایک ویب سائٹ ہے, وہاں سے وہ کراس پوسٹ ہو گئی ہیں چھوٹی چھوٹی الگ ویب سائٹس پہ. کوئی 16 یا 17 ویب سائٹس پہ جو ہے اس کو تصویریں ملی ہیں سے جو ہے وہ جا کے وہاں ملی ہیں. اب جب وہ FIA کے پاس جاتی ہے تو FIA والے کہتے ہیں کہ جی اچھا آپ ہمیں لنک بھیجیں کہاں ہیں یہ تصویریں. مطلب آلریڈی شی از ٹرامیٹائزڈ بیکاز اس کی تصویریں یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ تصویریں بھیجیں تو مجھے بھی دکھائیں, ہمیں بھی دکھائیں. اور یہ ہوا تھا تو اس نے کہا کہ ہمیں بھی دکھائیں. شی از لائک کہ میں آپ کو تصویریں دکھائی نہیں سکتی بیکاز میں نے ساری رات بیٹھ کے جو ہے ان کو ٹیک ڈاؤن ریکویسٹ بھیجی ہیں ویب سائٹس کو. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ویب سائٹس ایگزسٹ کرتی ہیں. جب میں نے اپنا سرچ کیا, کیونکہ مجھے ایک ان نون انسٹاگرام اکاؤنٹ نے لنک بھیجا ہے کہ دیکھو تمہاری تصویریں کدھر ہیں. شی سیز کہ اٹس دا سیم پرسن ہو ہیڈ پوسٹڈ دا فوٹوز, اور وہ جو ہے ایک ان نون انونیمس اکاؤنٹ سے مجھے تصویریں وہ لنکس بھیج رہا تھا. سو دس از اندر وائلیشن آف پرائیویسی. وہ الگ بات ہے کہ کس طرح سے قانون کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہے یا گیپس کیا ہیں, اینڈ آئی ہوپ کہ ہم اس میں بات کریں ابھی آگے. لیکن دس از اندر ایگزامپل آف پرائیویسی کہ کس طرح سے پریٹیکسٹ آف ٹرسٹ میں آپ کی پرائیویسی وائلیٹ ہوتی ہے. اپارٹ فرام دیٹ ہیکنگ ہو گئی ہے آپ کی, دیٹ از اندر another phase of violation of privacy. آپ کسی بھی قسم کی جو ہے آپ کی اگر پروفائل کوئی دوسری بن رہی ہے, یا ایون کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ نے کوئی چیز کانفیڈنس میں بتائی ہے, کوئی دوست ہے, کوئی جو ہے آپ کا اس سے ایسا کوئی انٹیمیٹ ریلیشن شپ نہیں ہے یا کوئی ایسا کہانی نہیں ہے, آپ کا دوست ہے, آپ نے اس سے کوئی بات کانفیڈنس میں بتائی ہے کہ جی اچھا میرے گھر میں جو یہ مسائل چل رہے ہیں. ناؤ یو آر ایکسپیکٹنگ کہ دیٹ پرسن از گوئنگ ٹو رسپیکٹ دا فیکٹ کہ یہ بات صرف میں نے آپ کو بتائی ہے, لیکن وہ بات جاتی ہے آپ کے پورے فرینڈ سرکل میں, اخبار میں, پورے فرینڈ سرکل میں. دیٹ از اندر وائلیشن آف پرائیویسی. تو یہ اس طرح کے جو ہے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ کائنڈس کی پرائیویسی جو ہے آپ کو دکھ جاتی ہے وائلیٹ ہوتی ہوئی, کہ بہت ساری دفعہ جو ہے آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. Another example, just because I'm giving you these examples تاکہ people could understand کہ violation of privacy صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے تصویریں شیئر کر دی ہیں. اب اگر میں یہاں پہ تصویریں آپ کے ساتھ یہاں کھڑے ہو کے میں تصویر لیتی ہوں نا, یہاں پر کنسینٹ بھی آتا ہے پرائیویسی کی کانورسیشن میں. میں نے آپ کے ساتھ خود کھڑے ہو کے تصویر لی, دیٹ از مائی کنسینٹ فار یو ٹو ٹیک پکچر ود می, اینڈ مائی کنسینٹ فار مائی کنسینٹ گیون ٹو یو کہ اچھا میں آپ کے ساتھ تصویر لینے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ وہ تصویر مجھے نہیں بتایا گیا تھا کہ اس تصویر کے ساتھ کیا کیا جائے گا. کیا یہ جا رہا ہے اب
کہ وہ تصویر لی ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دی ہے. میں نے آپ کو کنسینٹ دیا تھا کہ میرے ساتھ تصویر لیں. میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ تصویر جو ہے آن لائن پوسٹ کر دیں سوشل میڈیا پہ. تو یہ بھی میری پرائیویسی وائلیشن ہے. گروپ فوٹوز میں بہت ہوتا ہے. اینڈ جب بھی میں ینگ لوگوں سے بات کرتی ہوں اباؤٹ پرائیویسی اینڈ اسپیشلی وین آئی یوز دس ایگزامپل, تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اچھا اب ہم گروپ فوٹو لے رہے ہیں, سب کو گروپ میں آنا ہے, تو وہ تو وہ ایک نارمل سی بات ہے نا کہ گوئنگ ٹو پوسٹ آن سوشل میڈیا. میں نے کہا نہیں, نارمل سی بات نہیں ہے. آپ جو ہے اگر کسی کی تصویر لے رہے ہیں وہاں پہ لوگوں سے پوچھیں کہ دس از گوئنگ ٹو بی آن لائن. دوست ہوتا ہے نا کہ آپ 10 طرح کی باتیں کر لیتے ہیں, بہت ضروری پوائنٹ ہے. 10 طرح کی باتیں آپ لوگ کر لیتے ہیں, تو ایک سینٹینس اور بولیں کہ اچھا یہ سوشل میڈیا پہ تصویر جائے گی, کسی کو مسئلہ ہے تو یا تو اس تصویر میں نہ آئے یا بالکل کونے میں کھڑا ہو جائے تاکہ میں اس کو کراپ کر دوں جب میں پوسٹ کروں. سو دیٹس اندر ایگزامپل. اس طرح سے یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ شاید آپ کو مسئلہ نہ ہو کہ سوشل میڈیا پہ آپ کی تصویر چلی جائے. بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ, مردوں عورتوں سب کو ہوتا ہے, انٹروورٹ ہوتے ہیں کافی سارے لوگ, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنی شکل دکھائیں. انٹروورٹس ہوتے ہیں یا سیفٹی کنسرنز ہوتے ہیں یا کرٹیسزم کنسرنز ہوتے ہیں کسی بھی طرح کے, یا ایون اسٹریٹ اپ وائلنس کے کنسرنز ہوتے ہیں کہ گھر میں اگر کسی نے دیکھ لی تو وائلنس, مجھے ڈانٹ پڑے گی یا مجھے مارا جائے گا. بہت سارے کیسز ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کی یہ ساری شیپس آف وائلیشنس آف پرائیویسی ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی اچھا یہ تو بڑی کیا کہتے ہیں انکمفرٹیبل سی, یا ایک بڑی کیا کہتے ہیں ہمیں ایکسٹرا مائل جانا پڑے گا جسٹ بیکاز کوئی کمفرٹیبل نہیں ہے تو تصویریں وہ کھنچوائے نہیں. یہ دس از دا میٹر آف رسپیکٹنگ ادرس پرائیویسی, تاکہ وہ آپ کی پرائیویسی رسپیکٹ کریں. اگر میرے رائٹس نہیں رسپیکٹ ہو رہے ہیں تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں آپ کے رائٹ رسپیکٹ کروں, رائٹ. تو جب آپ, کیونکہ آپ نارملائز بھی کر رہے ہوتا ہے نا, آپ کے ساتھ دیکھنے والے 10 لوگ آپ کے برابر میں کھڑے ہیں. اگر میں کوئی کام کر رہی ہوں اور جو ہے پھر ساتھ میں کوئی دیکھے گا اچھا یہ تو حجا نے کام کیا ہے تو یہ شاید نارملی ہوگا, میں بھی کر لیتا ہوں یا میں بھی کر لیتی ہوں, تو 10 other people are going to do that, اور ان کو دیکھا دیکھی 10 اور لوگ کریں گے. تو اگر میں کوئی چیز کام نہیں کرتی ہوں, ایک سارٹ آف ایک پریکٹس بنا لیتی ہوں کہ اچھا میں نے کنسینٹ لینا ہے, یا میں نے کسی کی تصویر ان سے پوچھے بغیر آن لائن نہیں ڈالنی ہے, تو جب میں آپ سے آ کے پوچھوں گی کہ اچھا دانیال میں نے آپ کے ساتھ یہ تصویر لی تھی, میں سوشل میڈیا پہ ڈال دوں, میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دے دی کہ کس طرح سے کیا جاتا ہے. اب آپ اگر کسی کی تصویر ڈال رہے ہیں تو یو آر گوئنگ ٹو آسک دوز پیپل کہ اچھا یہ تصویر میں نے لی تھی, میں ڈال دوں آن لائن یا نہ ڈالوں. اگر کوئی کہتا ہے نہیں ڈالو تو آپ اس کو شاید کراپ کر دیں اور پھر آپ ڈال دیں تاکہ وہ شخص اس تصویر میں ہے ہی نہیں. تو یہ آپ ایک جو ہے ایگزامپل سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک ماڈل سیٹ کر رہے ہوتے ہیں فار ادر پیپل ٹو فالو. اور یہ ساری بیسٹ پریکٹسز یہ اس طرح کی ہیں کہ کوئی غلط کام بھی آپ نہیں کر رہے, آپ اچھا ہی کام کر رہے ہیں. کسی کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ یار اچھا جو آپ نے تصویر لی تھی وہ آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈالی نہیں ہے. کسی کو مسئلہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ نے تصویر لی تھی, آپ نے سوشل میڈیا پہ کیوں ڈالی. تو یہ سارے جو ہے یہ ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے جو کہ آپ نے جو ہے سمجھ کے اور پھر آگے امپلیمنٹ کرنا ہے, بیکاز قانون بھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ اس کی رسپیکٹ کریں, لوگوں کی رائٹس کی, پرائیویسی کی, اور جنرلی ایز اے ہیومن بینگ بھی آپ کو, ایز اے ڈیسنٹ ہیومن بینگ بھی آپ کو رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے.